نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ وہ کعبہ ایما قبلہ اجاں، وہ وجہ وجود کون مکان۔ وہ شافی معاشر ہادی کل، وہ ختم رسل، وہ مرکز دین۔ اوصاف کریں کیا اس کے بیاں، یہ میرا قلم یہ میری زبان۔ فرمایا سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے انتہائی محترم، ذی قدر اور باوقار شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹھنڈے دنوں میں ظہر سے عصر تک کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے کوئی 15 سے 20 منٹ آپ سے طلب کروں۔ ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب کے مجدد خطابت اگر کہہ دوں تو بے جا نہیں۔ دنیا جنہیں حضرت مولانا علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آدمی 2 گھنٹے گفتگو کرے تب بھی خلاصہ وہی ہوتا ہے، اور اگر 10 منٹ بات کر لی جائے تو پھر بھی خلاصہ وہی ہوتا ہے۔ میں گھنٹوں گفتگو نہیں، اور ویسے بھی گھنٹوں گفتگو کا وقت بھی نہیں۔ سردی کے دنوں میں ظہر سے عصر 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ میں آپ سے 15 سے 20 منٹ مانگتا ہوں، چلیں گے میرے ساتھ؟ ذوق سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ سب سے آخری پیغمبر اللہ نے میری اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیجا۔
میرے آقا یہ شان لے کے دنیا میں تشریف لائے کہ اب صبح قیامت تک کسی اور نبوت کی ضرورت کوئی نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت، تھوڑا سا محبت میں بولیں، میرے آقا آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا صحرا سجانے والے پیغمبر ہیں۔ ختم نبوت کا معنی نبوت کا ختم ہونا نہیں، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ اللہ کریم نے جناب آدم سے شروع فرمایا، اس نبوت کی تکمیل اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرما دی ہے۔ اب صبح قیامت تک اگر نبوت ہے تو میرے آقا کی، اگر رسالت ہے تو میرے آقا کی، اگر پیغمبری ہے تو میرے آقا کی، دنیا میں کوئی آدمی اگر محبوب علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی کسی کے بارے میں نبی ہونے کا عقیدہ رکھے، میں واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہوں، نبی ہونا تو دور کی بات، اسے انسان بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور اور قانون ہے کہ جب بھی کسی دھرتی سے کوئی بھی شاطب رسول اٹھا، کسی بھی دھرتی سے کوئی منکر ختم نبوت اٹھا، اللہ نے اس کے تعاقب کر کے اسی دھرتی سے میرے پاک محمد کے عاشق بھی پیدا کر دیے ہیں۔ نبی کے دشمن اٹھتے رہیں گے، اللہ کے پیغمبر کے عشاق بھی دھرتی میں پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک کائنات کا نظام باقی ہے۔ اس امت کا کلمہ پڑھنے والا ایک بچہ بھی دنیا میں باقی رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کائنات میں بلند ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ آواز ایک ہی چاہیے، دو نہیں۔ ہمارے نعت خان دوست پڑھے تو آپ بے شک 4 آوازیں بنا دیں، چونکہ یہ سسٹم سر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو، سادہ مزاج لوگوں کو سادہ آواز چاہیے تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ کہہ دیں ذرا ذوق سے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کی کوشش کی مگر منہ کی کھانی پڑی۔ ہے توجہ؟ ماضی قریب میں ایک بددینت، بد فطرت انسان جسے غلام قادیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یاد کرنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ صبح قیامت تک مرزا غلام پہ لعنت کی پھٹکار پڑتی رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی جیسے ختم نبوت کا اعلان عین ایمان ہے، ایسے پیغمبر کے دشمنوں پہ لعنت کی پھٹکار کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے عین ایمان ہے۔ بڑے شور مچائے، تھوڑی آواز کھول دیں، بڑے شور مچائے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کی اہل حق کی آواز کو دبانے کے لیے دن و رات محنت کی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ختم نبوت کے پروانے اس دھرتی پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک زمانے کے لوگ ہیں، ہماری اکابرین میں ایک بہت بڑا نام
دنیا جنہیں گولنے کا سجادہ نشین حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دیوبندی آکدن ساڈا پیر ہے، بریلوی آکدن ساڈا پیر ہے، تے میں آکدہ بابا کسی ولی دے حق کے جھگڑا نہ کرو، اللہ والے ساریاں دے سانجے ہوں گے۔ تخت ختم نبوت شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ والوں کے نام پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ والے سارے آدھے سانچے ہوں گے، لیکن اگر تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا چاہے تو آج تجھے میں اس درسگاہ میں لے چلتا ہوں جہاں سے سید پیر مہر علی شاہ کو نوازا گیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند کا وہ عظیم قلندر، دنیا جنہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ جن کے پہلے خلیفہ کے نام فقیہ امت مولانا رشید احمد گنگوئی، جن کے دوسرے خلیفے کا نام قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا علامہ قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اسی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سب سے آخری خلیفے کا نام حضرت پیر سید مہر علی شاہ ہے۔ تھکے بیٹھے ہو کہ تھوڑا جی خوش ہو کے بیٹھو، ختم نبوت سنن واسطے آئے بیٹھے ہو میرے پیارے، بولیا کرو میرے میٹھے، بولتا بندہ چنگا لگتا ہے، سبحان اللہ کہہ ذرا۔ ایک شخص کہنے لگا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ان لوگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دھوکے دیے اور خلافتیں وصول کی۔ میں کہا میرا مٹھا ہوں ولیاں نو بھی قوم دھوکے دے سکتی ہے؟ عقل دے نہ کھولو، توجہ سے بات سمجھے۔ غلام قادیانی جس شہر میں جاتا ہے آگے سجد گرجتا نظر آتا ہے، جس گلی میں جاتا ہے آگے سجد پہلے سے ہی آقا کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا نظر آتا ہے، جس دیہات میں قدم رکھتا ہے آگے سجد گرجتا نظر آتا ہے۔ جدو غلام قادیانی نہ کویا نا ذلیل ہویا اور کسی جگہ کے بھی اولو آزاد رستہ میسر نہیں آیا، اس نے اپنی ایک نمائندہ جماعت بھیجی حضرت پیر سید مہر علی شاہ کی خدمت میں۔ توجہ ہے؟ یہ نمائندہ جماعت قادیانیوں کی آئی اور آ کے کہنے لگے شاہ جی مذاکرے چھوڑو، مباحثے چھوڑو، مناظرے چھوڑو، تقریریں تحریریں چھوڑو، ہم سے کمرے میں بیٹھ کے بات کر لو، کچھ لو کچھ دو کے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ زہرا کا شہزادہ کہتا ہے کہ تسی آقا دی ختم نبوت دی چادر نو سریعام چیر پھاڑ کے سٹن دی کوشش کرو تے میں تواڈے نال بند کمرے بیٹھ کے گل کرا۔ اگر میرا بابا امام علی مقام جناب امام حسین مدینہ کے گورنر سے بند کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا تو حسین کا شہزادہ بھی آقا کی عزت کے لیے بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ بات میدان میں ہوگی، قوم کو جمع کیا جائے، شریعام بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قادیانیوں نے مجبور کیا کہ شاہ جی ہم سے بات تو کی جائے،
سجد مہر علی شاہ فرمانے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا. قادیانیوں نے بہت سی چیزیں سامنے رکھی، ان میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. قادیانی کہنے لگے ایسا کرو، ہمارے معاشرے کے کچھ نابینے پکڑ کے لاؤ، انہیں سامنے بٹھاؤ، ان کے حق میں ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں. جس کی دعا پہ نابینا بینا ہو جائے اور کانا سیدھا دیکھنے لگ جائے وہ سچا، دوسرا جھوٹا. سجد مہر علی نے زلفوں کو جھٹکا دیا، للکار کے جملہ کہا اے بدبختو، اگر تواڈیاں دعاواں تے کانا سیدھا ہو سکتا ہے تے پہلے گسیٹی دے پتر تے کان کڈ کے دکھاؤ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا کانے تے لعنت، ہاتھ اٹھا کے مرزا کانے تے لعنت، مرزا کانے تے لعنت. نعرہ تکبیر. اگر تواڈیاں دعاواں دے نال کانا سیدھا ہوندے تے پہلے گسیٹی دے پتر تے کان کڈ کے دکھاؤ. سبحان اللہ ہی نہیں آکھ دے، سبحان اللہ، ایسا کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت آدم گسیٹی کون ہے؟ قادیانی جنو نبی مندن، غلام قادیانی اے بدبخت عورت ہے جیدی گود نے غلام قادیانی جیسا بچہ جنے ہے. غلام قادیانی دی اماں دا نام گسیٹی ہے. میں گال نہیں کٹ رہا، میں وہ دی اماں دا نام دس رہا جڑا انہاں دی کتاب میں لکھے ہے. اور منبر رسول پہ گالی دینا، گالی سرے سے غلط ہے، فی ذاتی ہی گالی دینا غلط ہے. اور میں منبر رسول پہ بیٹھ کے گزارش کروں گا اسٹیج سے ملحق دوستوں کی خدمت میں کہ گالی دینا چھوڑ دو، یہ ہمارے اسٹیج کی چیز نہیں ہے. گالی کے لیے یہ کوئی انتخاب نہیں کہ مسلمان کو دیں تو حرام ہے اور کافر کو دیں تو حلال ہے. ایسا نہیں ہے. جو چیز غلط ہے وہ کسی کے لیے بھی استعمال کی جائے تو غلط ہے. قرآن مجید نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، ہاں حقیقت کو ضرور بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو قرآن نے کہا وہ گالی نہیں تھی، حقیقت تھی. فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ وہ چیزیں ہیں جو کفار میں فی ذاتی ہی پائی جاتی ہے، ان کے بدگمانیوں کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے. ورنہ قرآن کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتا. حقیقت بتانا گالی نہیں، اور گالی دینا شریعت میں جائز نہیں ہے. ایک گل کرا جا بل واسطہ یا بلا واسطہ میری آواز بہت دور تک جائے گی. ممبر تے بیٹھ کے دیا بہنا تے ماما نو بننا چھوڑ دیا. اصحاب محمد کو منوانے کے لیے قرآن کافی ہے. نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اصحاب محمد کو منوانے کے لیے قرآن کافی ہے. ہمیں صحابہ منوانے کے لیے گالیوں کے سہارے کی کمزور ضرورت نہیں ہے. قرآن کافی ہے. اور قرآن نے جو بھی اصحاب محمد کے دفاع میں کہا وہ گالم گلوچ نہیں تھا، حقیقت پہ مبنی تھا. خیر باتیں دوسری طرف نکل گئی. عرض سے کر رہا تھا کہ سجد مہر علی شاہ فرمانے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی کانیاں نو پکڑ کے بٹھاؤ، انہاں دے حق کش تسی بھی ہاتھ چاؤ.
اسی بھی حد چہنے ہیں جیدی دعا نال کانا سدھا بیٹھن لگ جاوے او سچا تے دوسرا جھوٹا۔ سجدت مہر علی شاہ گرج کے فرمانے لگے کہ گسیٹی دے پتر دا کان کیوں نہیں کٹ دے؟ یہ غلام قادیانی جو یک چشم گل ہے، بے ایمان کانا دجال بیٹا، اس کا کیا قصور ہے کہ تمہاری دعائیں اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں توجہ میں کیا کہہ قادیانی کہنے لگے کہ کچھ لولے لنگڑے پکڑ کے لاؤ، انہیں سامنے بٹھاؤ، ان کے حق میں ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں۔ جس کی دعا پہ لولا لنگڑا سیدھا چلنے لگ جائے وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ زہرا کا بیٹا مہر علی گرج کے کہتا ہے قادیانیوں، اگر پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی صداقت کو پرکھنا چاہتے ہو پھر لولے لنگڑوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ میں پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا نوکر اور اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا پروانہ ہونے کے ناطے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی صداقت کو پرکھنے کے لیے یہ لولے لنگڑوں کے کمزور سہاروں کی ضرورت لینے اور سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں جاؤ جا کے قبریں کھولو، قبروں سے مردے نکال کے میرے علی کے سامنے لا کے رکھ دو۔ میرے علی آقا کی ختم نبوت کا واسطہ دے کے ان مردوں کے حق میں زندگی کی دعا کرتا ہے۔ اگر میرے علی کی دعا پہ مردہ زندہ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا محمد بھی سچا تھا، نبی کی ختم نبوت کا تاج بھی سچا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ سنیو، ہم بد عمل ضرور ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہمارے دامن میں اعمال نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے دامن خالی ہے۔ راتوں کے سجدے ہمارے دامن میں کوئی نہیں، دنوں کے روزے ہمارے دامن میں کوئی نہیں، اللہ کے حضور گڑگڑانا ہمارے دامن میں کوئی نہیں، مگر آقا کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ہمارے دامن میں ہے۔ میں اپنی اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے کہتا ہوں کہ پروانہ ہوئے ختم نبوت کا۔ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تیری پشت پہ کسی سردار کا ہاتھ آ جائے تو پھولے نہیں سماتا۔ میرے محبوب کی امت کے روشن ضمیروں، تمہیں سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، تمہاری پیشانیاں چومنے کو دل کرتا ہے۔ تم بے سہارا نہیں ہو، آپ وہ خوش قسمت ہیں ختم نبوت کی برکت سے جن کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کے علم کو تھامے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم چلیں قاری ابرار شاہ صاحب سے ہم صرف 3 شعر سننے والے ہیں، پوری محبت اور ذوق سے آپ ان سے 3 شعر سنیں گے، اس کے بعد میں آپ سے 3 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد اگلے مہمان آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول کرے، اطمینان سے آخر تک بیٹھیں گے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ شاہ جی سے کلام بھی سنیں گے اور دل کھول کے۔ رات کو تقریباً 1 بجے سفر شروع کیا اور آپ کے شہر میں تقریباً کوئی 12:30 پونے 1 بجے پہنچے۔
ایک طویل سفر تھا، صبح ناشتے کے لیے ایک جگہ پہ رکے کہ ساری رات اور دن کا سفر انہوں نے جھیلا ہے، آپ ان کی اتنی خدمت کریں، یہ آپ کے بچوں کو دعائیں دیتے جائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔